گفتگو تمام کر رہا ہوں. ان کی نمازیں کبھی قضا نہیں ہوتی چاہے کربلا جیسا ماحول کیوں نہ ہو. بار بار یہ شعر پڑھتا ہوں مقام مصائب میں. سنو، حضرت علامہ جمیل مظہری مرحوم و مغفور، خدا ان کی روح کو شاد فرمائے، ان کی لغزشوں اور خطاؤں سے درگزر فرمائے. کیا شعر کہہ گئے ہیں کہ حاصل طاعت کونین ہے بے شک وہ نماز. حاصل طاعت کونین ہے بے شک وہ نماز، جو ادا بھی نہ ہوئی اور قضا بھی نہ ہوئی. اجرکم علی اللہ. وہ حسین کی نماز ہے، حسین کی نماز آخر، حسین کا سجدہ آخر. اجرکم علی اللہ. حسین کی نماز، سجاد کی نماز، زینب کی نماز، یہ معراج بندگی ہے. کیسے حالتوں میں نماز، کیسے ہنگاموں میں نماز، کیسی بھوک اور پیاس کے عالم میں نماز. بھوک اور پیاس کا سلسلہ کہیں تھما ہے؟ برابر یہ روایتیں، میں تو بہت چند روایتیں مصائب میں پڑھتا ہوں مستقل وہی، لیکن کبھی ان کی تاثیر اور المناکی میں کمی نہیں ہوتی. قید خانہ شام میں سید سجاد کا مکالمہ ہے پھوپھی زینب سے. پھوپھی اماں، ہم نے آج تک آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. کیا سبب ہے کہ اب آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ اور بی بی کا جواب سنیں گے. بی بی فرماتی ہیں، بیٹا کربلا سے آج تک آب و دانہ اتنی کم مقدار میں آتا ہے جو بچوں کے لیے کافی نہیں ہوتا. میں اپنے حصے کی غذا، اپنے حصے کا پانی بچوں کو پلا دیتی ہوں. اب اتنی طاقت نہیں رہ گئی کہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ سکتے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. نماز اور دعا ساتھ ساتھ ہے موضوع. ذکر ساتھ ساتھ ہوتا ہے. نماز سے دعا کا ذکر جدا نہیں ہوتا نا. نماز تو خود دعا ہے. نماز کا ذکر آتا ہے تو دعاؤں کا بھی ذکر یاد آ جاتا ہے. کیا کیا قیامتیں گزری. بھوک اور پیاس میں نماز، اور بھوک اور پیاس میں دعا. اور وہ بھی کیسی دعا. اب میں ایک روایت، یہ بھی بہت مشہور روایت ہے. جب لٹا ہوا قافلہ کوفے سے گزر رہا تھا، کوفے سے گزر رہا تھا تو ایک بی بی اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. بڑی خوش نصیب بی بی تھی، خوشحال بی بی تھی. اس کے یہاں نوکرانیاں تھیں، کنیزیں تھیں، غلام تھے. فراغت خاطر سے ذکر خدا میں مشغول تھی، تلاوت قرآن کر رہی تھی. اس کی کنیزیں آئیں اور کہا کہ خزادی، شہزادی، اپنی آقا کو خطاب کر رہی ہیں کنیزیں. ایک اسیروں کا قافلہ گزر رہا ہے، آپ بھی دیکھ لیں. اجرکم علی اللہ. اس بی بی نے بڑی کراہت سے کہا، وائے ہو تم پر. ارے میری بی بی زینب نے کہا ہے اسیروں کا قافلہ نہیں دیکھا جاتا. معلوم ہے زینب کوفے میں مدرسہ چلاتی تھی.
بی بی نے کوفے میں خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے مکتب قائم کیا تھا، مدرسہ قائم کیا تھا، درسگاہ قائم کی تھی، اور یہ بی بی انہی کی تربیت یافتہ تھی۔ کہا کہ میری بی بی ہمیشہ کہا کرتی تھی اسیروں کا قافلہ تماشے کے لیے نہیں دیکھا کرتے۔ کنیزوں نے اصرار کیا، دیکھیے تو صحیح، یہ عام قسم کے اسیر نہیں ہے، یہ عام قسم کے اسیر نہیں ہیں، اور بہت بھوکے ہیں، بہت پیاسے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے آل آتش کر رہے ہیں۔ ایک 4 سال کی بچی ہے، اس کے سوکھے ہوئے ہونٹ دیکھے نہیں جاتے۔ اب بی بی اٹھی اور بی بی نے پانی لیا، کچھ خرمے لیے، باہر نکلی اور گئی اس بچی کے قریب، بچی کو پانی کا کوزہ تھمایا، ساغر آب بچی کے ہاتھ میں دیا اور کہا بی بی سنا ہے کہ اسیروں کی دعا قبول ہوتی، بی بی میری خواہش ہے میرے لیے چند دعائیں کر دو۔ جناب زینب نے پیچھے سے فوراً بچی کا ہاتھ پکڑ لیا، بیٹی دعا پہلے کر دو، پانی بعد میں پینا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بچی نے ننھے ہاتھ بلند کیے، سوکھے ہوئے ہونٹوں سے دعا کا ارادہ کیا، اور ایک مرتبہ پوچھا بتائیے آپ کی دعا کیا ہے؟ اب اس بی بی نے جو جملے کہے ہیں وہ جملے، ارے کیسے تیز جملے ہیں، کیسے خنجر نما جملے ہیں۔ دعا یہ ہے کہ جیسے تم یتیم ہوئی ہو میرے بچے یتیم نہ ہو، جیسے تمہارا قافلہ اسیر ہوا ہے کبھی ہم اسیر نہ ہو۔ آپ بتائیں، بس میں تصور کر کے کانپ جاتا ہوں، لرز جاتا ہوں۔ بچی نے یہ جملے کیسے سنے ہوں گے، کس طرح دعا کی ہوگی، بارے الہ جیسے میں یتیم ہوئی اس کے بچے یتیم نہ ہو، اے پروردگار جیسے ہم اسیر ہوئے یہ بی بی اسیر نہ ہو۔ اب بتا اور کیا دعا ہے؟ اب اس نے کہا میری آخری دعا یہ، میرا آقا حسین سلامت رہے، میری بی بی زینب سلامت رہے۔ بچی کانپنے لگی اور زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا۔ ام حبیبہ ارے تجھے واسطہ ہے خاموش ہو جا، وہ نو کے نیزہ پہ حسین کا سر ہے، یہ زینب ہے جو اسیر ہو چکی، یہ 4 سال کی بچی حسین کی یتیمہ ہے جو تیرے لیے دعا کر رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ معبود ہمیں بندگی کا سلیقہ سکھا دے۔ پروردگار ہمیں نماز و دعا کا ذوق عطا فرما۔ معبود ہمیں اپنے حبیب کی معراج کو سمجھنے کی توفیق دے۔ پروردگار جتنے مریض ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما۔ خصوصیت کے ساتھ حضرات، ایک بچہ، نوعمر بچہ کینسر کے موذی مرض میں مبتلا ہے، محمد فیضان ابن ظفر عباس، اس کی اور جملہ مومنین و مومنات کی صحت و عافیت کے لیے دعا فرمائیں۔ پروردگار ہم میں جو نادار ہیں انہیں غنی بنا دے۔ معبود جو غنی ہیں انہیں
سخی بنا دے۔ پروردگار ملت اسلامیہ کو غیر مسلم طاقتوں سے مستغنی اور بے خوف بنا دے۔ پروردگار جہاں جہاں مسلمان آبادیاں ہیں انہیں بطور خاص اور تمام انسانوں کو اپنی رحمت عام سے بہرمند فرما۔ پروردگار انسانیت کراہ رہی ہے، امن اور عافیت کے نقیب کو اذن ظہور عطا فرما، اور جب تک ظہور حضرت نہ ہو ہمارے درمیان باعمل علماء کا سایہ برقرار رہے۔ مقام معظم رہبری اور مقام ولایت کو سلامت رکھ۔ جہاں جہاں مسلمان نظام قائم ہے انہیں اور بے عیب بے داغ نظام بنا دے۔ پروردگار جہاں مسلمان ممالک پر غیر مسلموں کا تسلط ہے ان کا تسلط مٹا دے۔ پروردگار اپنی آخری حجت کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہم رکاب ہمیں دشمنان دین اور دشمنان انسانیت سے جنگ و جہاد کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے ولی آخر کے قدموں میں شہادت کا شرف عطا فرما، ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت کا پرچم لہرا۔